اللہم عجل ولی کل فرج۔ دسترخوان امام زمانہ علیہ السلام۔ امام زمانہ علیہ السلام سے روحانی تعلق، ان سے توسل پیدا کرنے کا ایک بہترین انداز، اور اس کا کتنا آسان ترین طریقہ ہے کہ جو بھی خوراک ہم گھر میں روزمرہ بنیاد پر ہم کھاتے ہیں، جو بھی کھانا تو ہم دوپہر کا کھانا ہو یا ہمارا رات کا کھانا ہو یا حتیٰ کہ صبح کا ناشتہ بھی ہو سکتا ہے، اگر اس پر ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا پڑھ کر اس کھانے، اس طعام کو بطور دسترخوان امام زمانہ علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بطور ہدیہ پیش کریں، بطور تحفہ پیش کریں، تو یہ ایک بہترین مزاج ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس دسترخوان امام زمانہ علیہ السلام پر اپنی دعائیں بھی پیش کر سکتے ہیں۔ امام زمانہ کے توسل سے، امام زمانہ کے وسیلے سے بارگاہ رب العزت میں ہماری دعائیں مقبول و منظور ہوں گی۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ ضیافت ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ امام زمانہ علیہ السلام کی ذات والا کے لیے۔ امام زمانہ علیہ السلام جو خود فرماتے ہیں تمہاری کوئی خبر ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم تمہارے ہر عمل کو مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ تو جب امام زمانہ علیہ السلام اس بات کو مشاہدہ فرمائیں گے کہ ہمارے کسی چاہنے والے نے انتہائی سادگی کے ساتھ دسترخوان کا اہتمام کیا ہے، امام زمانہ کے لیے کیا ہے، تو سوچئے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ سے اس شخص کے لیے، اس گھرانے کے لیے کس قدر توفیقات، کس قدر رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور یہی ہمارے لیے اس دور میں ہر قسم کے شر سے بچنے کا بھی بہترین طریقہ ہے، اور ہر قسم کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا بھی بہترین طریقہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی توجہات خاص کو ہم اپنی جانب مبذول کریں، اور اس کا طریقہ یہی ہے۔ اب دسترخوان امام زمانہ علیہ السلام ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم بہت زیادہ لوازمات کریں، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم زیادہ افراد کو اس میں مدعو کریں۔ ہم اپنے گھر میں بھی اگر گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، صبح کا ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا یا رات کا کھانا، اس پر سلامتی امام زمانہ علیہ السلام کی دعا پڑھ کر اسی کھانے کو دسترخوان امام زمانہ علیہ السلام شمار کرتے ہوئے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہم پیش کر سکتے ہیں، اور اسی پر امام زمانہ علیہ السلام جو اس وقت کائنات میں سب سے بڑی نعمت الہی ہیں، ان کے صدقے میں ہم اپنی پریشانیاں، چاہے وہ ہمارے رزق کے حوالے سے ہوں، چاہے ہماری صحت کے حوالے سے ہوں، دنیا کی ہر میٹر کے حوالے سے جو بھی ہماری پریشانی ہے، اس کا حل ہم خدا کی بارگاہ سے، خدا کی رحمت سے، امام زمانہ کے وسیلے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ جس غذا کو، جس خوراک کو امام زمانہ علیہ السلام کا نام، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا پڑھ کر جس غذا کو ہم کھائیں گے، تو سوچیں کہ اس غذا کے بھی روحانی اثرات ہم پر ہوں گے۔ اس غذا کے نتیجے میں ہمارے اندر یقیناً تقوی، پرہیزگاری اور امام زمانہ علیہ السلام کا حب پیدا ہوگا، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے مودت پیدا ہوگی، اور یہی توجہ، یہی محبت، یہی مودت ہی تو ہے جو ہمارے لیے سب سے بڑا خزینہ ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا خزانہ یہی ہے کہ اگر ہمارے دل میں محبت امام زمانہ علیہ السلام ہے تو پھر کائنات میں، اس دنیا پہ ہمیں کوئی بھی مغلوب نہیں کر سکتا۔ میں خصوصیت سے دعا گو ہوں الجل ٹی وی HD، جنہوں نے دسترخوان امام زمانہ علیہ السلام کی مناسبت سے ایک بہترین پیغام دینے کی سعادت عطا فرمائی، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم ہمیں سب سے بڑی اپنی نعمت عظمیٰ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ جلد دکھلا، اور اس ذکر کو سن کر اس وقت جو محب محمد وال محمد، محب امام زمانہ علیہ السلام اپنے رزق کے حوالے سے پریشان ہے، دنیا کے کسی بھی ممنوعیت کے مسئلے کے حوالے سے پریشان ہے، خداوند عالم ذکر امام زمانہ کے صدقے میں دسترخوان امام زمانہ علیہ السلام کی رحمتوں اور برکتوں سے ان تمام افراد کی تمام مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما، اور خداوند عالم خصوصیت سے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیر فرما۔ دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی علیہ السلام۔